جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دنیا میں قانون جو ہے وہ ایسے شرافت کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ قانون پولیٹکس اپنے انفرادی لوگوں کے تصورات اور چھپے ایجنڈے یہ سب مل کر چلتے ہیں۔ بہت دفعہ تو ممالک ایسا کرتے ہیں کہ عالمی قانون کو بڑے طریقے سے مانتے ہیں اور جو بنا ہوا اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے مفتی شاہ صاحب نے اشارہ کیا، لوگ قانون کو ٹویسٹ کرتے ہیں اپنے غلط موٹیوز کے لیے، ارادوں کے لیے۔ تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کی حکومت، اگرچہ ہندوستان سیکولر ہے اور ہندوستان وہ ملک ہے جس میں صدیوں سے ہندو مسلمان بقائے باہمی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب جو ہندو شدت پسندی اور جنونیت نے وہاں پر عروج لیا ہے، اور جو ہندوتا کا ان کا نظریہ ہے، تو اس کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں، قانون کو ٹوسٹ کر رہے ہیں۔ قانون جو ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں گرے ہوتی ہیں۔ اب اس پر آ جاتے ہیں کہ حجاب کے معاملے میں کیا ہے۔ انہوں نے جو درسگاہوں پہ یا یونیورسٹیز میں پابندی لگائی ہے، وہ انہوں نے فرانس یا اس طرح کے ممالک کو، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا وغیرہ کو دیکھتے ہوئے لگائی ہے کہ ان کو کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا کہ یہ لگائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بات کہی کہ یورپ کے اکثریت ممالک کا قانون بھی اور عوام بھی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اتنی سخت پابندی لگائی جائے۔ تو وہاں سیکولرزم کا ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو، ہر مذہب کو اپنے مذہبی آزادی، مذہبی لباس پہننے کی اجازت ہو، اور اس کو یورپ کے اکثر طبقے نے اب تک اپہولڈ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں فرانس، سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا وغیرہ کے، باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ جو ہیومن رائٹس کورٹ ہے پورے یورپ کا، جس کی بات پورے یورپ کے لیے ماننا ضروری ہے، ایک بڑا لمبا کیس چلا تھا جرمنی میں۔ یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، اور جب یہ ہم نے جرمنی کا سپریم کورٹ وزٹ کیا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، پھر وہ کیس پڑھا بھی ہم نے، کہ ایک عورت کو وہ پڑھاتی تھی کسی کالج میں جرمنی میں، اور اس کو کہا گیا کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتی، تو اس نے ماشاءاللہ کیس کیا اور 2 سال تک لڑتی رہی، 2-3 سال تک۔ تو جرمنی کے کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا، اس کے بعد یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹ میں ڈیسائیڈ ہوا۔ وہ بڑا لینڈ مارک ڈیسیشن ہے پوری دنیا کے لیے اس ایشو میں۔ اس میں یہ بات ہے کہ کسی ملک کے لیے یہ درست نہیں ہے، قانونی نہیں ہے کہ وہ حجاب پر، یا جیسے سکھ اوپر اپنا پگڑی پہنتے ہیں وہ، یا کسی اور کے مذہبی علامت پر پابندی لگائے، انلیس یہ کہ وہ مذہبی علامت جو ہے وہ شدت پسندی یا دہشت گردی کا سبب بنے۔ تو انہوں نے یعنی فرانس وغیرہ ان سب کے ان طریقوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اب تک بھی باقی یورپ میں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر ایک بڑا ہمارے پاس کیس ہے امریکن سپریم کورٹ کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی طالب علم ہے، یعنی یہ بات ہے کہ اسکول کو اپنی مصلحت کے لیے کسی تعلیمی ادارے کو کچھ پابندیاں لگانے کی اجازت ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی طالب علم اسکول یا کالج میں آتا ہے تو وہ جو بنیادی حقوق، جو سیکولر اسٹیٹ کا بنیادی ایک سول رائٹس اور لبرٹیز کا ایک مقصد ہے کہ آزادیاں دی جائیں گی، انہوں نے کہا تھا جب کوئی طالب علم اسکول کے گیٹ پہ آتا ہے تو اسکول کے گیٹ پہ وہ اپنی سول لبرٹیز کو چھوڑ کے نہیں آتا، وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور کسی اسکول کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام، ایسی پابندی لگائے جو کسی بھی شہری کے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ تو یہ جو کام ہندوستان نے کیا ہے، یہ ہندوستان کی آئین کے اور قانون کے بھی سراسر خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی کورٹ جو ہے وہ حکومتی پریشر میں آ کر ڈیلے ٹیکٹکس کھیل رہی ہے، آگے پیچھے کر رہی ہے، صاف جواب نہیں دے رہی، اور مسلمانوں نے جو ایمرجنسی آئینی پٹیشن ڈالی ہے اس کو نہیں سن رہی۔ خیر، ابھی کورٹ میں کیس دوبارہ گیا ہے اور سپریم کورٹ سنے گی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا گزشتہ 2 سال میں جس طرح ہو رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ شدت پسند ہندو حکومت کے تابع ہو کر جبر میں فیصلے سنا رہی ہے، وہ کرتی ہے، یا یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کی عدالت اپنی انٹیگریٹی کو اور اپنی وقار کو قائم رکھتے ہوئے قانون اور ہندوستان کے آئین کے مطابق فیصلہ سناتی ہے۔ www.darsequran.com